الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه وقاعدا أو قائما صدق الله العظيم یا ربی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعه لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سب دوست با آواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مڑ مڑ کے دھونائے ہتھاں نوں کدی من اپنا وی دھو لیا کر مڑ مڑ کے دھونائے ہتھاں نوں کدی من اپنا وی دھو لیا کر انہا سے خالد چنگے نہیں کدی کلیاں بہ کے رو لیا کر صلہ رحمی بیج ہے نیکیاں دا اے بیج کدی تو بولیا کر مطلب ہووے تے ہو لینا اے کدی بن مطلب بھی ہو لیا کر میرے محترم بھائیو یہ دنیا جو ہے نا انسان فطرتی طور تے تھوڑا جیا مطلب پرست ہے کیا ہے انسان مطلب پرست ہے مطلب پرست سمجھ دے ہو نا مطلب ہو تو واہ واہ مطلب ہو تو سلوٹ مطلب ہو تو سلام اگر مطلب نہ ہو تو کوئی کسی کو نہیں پوچھتا یہ دنیا مطلب کی دنیا ہے اس دنیا میں انسان تو انسان رہ گئے اگر انسان جانور کے ساتھ بھی مطلب پرستی کرتا ہے اگر کسی آدمی کے پاس بھینس ہونا
جب تک وہ دودھ دیتی ہے تب تک تو وہ بھینس ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، جب دودھ دینا بند کر دے وہ بھی کسائیوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ مطلب پرستی ہے نا۔ اگر ہمارے گھر میں بیڈ یا فرنیچر، کرسیاں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں، ہم نے 10-15 سال استعمال کیا، اوپر بیٹھے، جب وہ ختم ہو گئی، ٹوٹ گئی، تو ہم ان کو بھی جلا دیتے ہیں، ہمارا مطلب ختم ہو گیا۔ اس دنیا میں انسان مطلب پرست ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے ساتھ بھی مطلب پرستی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ بھی مطلب پرستی کرتے ہیں۔ اور جو دو بندے ہیں نا، جو مطلب پرست ہیں، نہ وہ میرے اللہ کو پسند ہیں، نہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو پسند ہیں۔ ایک تو وہ بندہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ مطلب پرستی کرتا ہے، وہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ اور ایک لوگوں کے ساتھ مطلب پرستی کرنے والا، اگر مطلب ہو تو پھر تو ہم اس کو سلام کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ جب مطلب نکل گیا، مطلب ختم ہو گیا، تو پھر بس وہ ہمارا دشمن ہو گیا، ہم ان کے دشمن ہو گئے۔ تو میرے بھائی، مطلب سے ہٹ کر بھی انسان ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرے۔ اگر کوئی پیسے والا ہے تو وہ پیسے والے کے ساتھ محبت کرتا ہے، کیونکہ اس کو پیسے والے کے ساتھ مطلب ہے۔ کوئی گاڑی والا، کوئی زیادہ پیسے والا امیر بندہ غریب بندے کے ساتھ اسلام تک نہیں لیتا، کیونکہ مجھے مطلب نہیں ہے اس سے۔ اگر وہ دعوت کرتا ہے نا، کوئی امیر بندہ جب وہ دعوت کرے یا کوئی شادی ولیمہ کرے، وہ بڑے بڑے لوگوں کو بلاتا ہے جو اس کے اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہوتے ہیں، اس کو بلاتا ہے کہ فلاں بندہ پیسے والا ہے، ان کو کارڈ بھیج دو، فلاں کو بھیج دو، غریب بندے کو نہ بھیجنا، کیونکہ ہمیں کون سا ان کے ساتھ کوئی مطلب ہے، کیونکہ جو بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو مطلب پڑتا رہتا ہے نا۔ یہ دنیا مطلب کی دنیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے ساتھ بھی مطلب کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس مطلب کی چند باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں، اللہ رب العزت میرے سمیت آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے ان مطلب پرستوں کی بات قرآن پاک میں کی ہے۔ الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ۔ خالق کائنات فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں، توجہ کرنا، بعض لوگ ایسے ہیں جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں یا ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، جب کسی مصیبت میں گھر جاتے ہیں، جب کسی مصیبت میں آ جاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی، سر پہ ٹوپی لے لی، تو مسجد میں آ گئے، اللہ اللہ کرنی شروع کر دی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ پھرتے ہوئے بھی ذکر کرتے ہیں، وہ لیٹے ہوئے بھی اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ ہر وقت اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور جب مصیبت ختم ہو گئی، جب پریشانی ختم ہو گئی، تو ٹوپی کہیں گئی، تسبیح کہیں گئی، پھر وہیں دنیا داری میں آ گیا ہے۔ اب دیکھو نا، ابھی تو آپ چھوٹے ہیں، جب بڑے بچے ہوتے ہیں، ابھی کبھی کوئی میٹرک کا امتحان آ جاتا ہے، جب میٹرک کا امتحان آتا ہے یا فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کا امتحان آتا ہے، اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں ان 10 دنوں میں سر پہ ٹوپی پہن لی، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی، 5 نمازیں مسجد میں پڑھتے ہیں، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ، ظہر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ، ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، اذانیں بھی دیتی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ جب امتحان ہو گیا
پریشانی ختم ہو گئی تو پھر وہی نوجوان نماز کے وقت بھی گانے سن رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اسی محلے کے واقعات ہیں، 2-3 واقعات ہیں، کیا بندہ بیان کرے کہ جب مصیبت آئی، پریشانی آئی، اسی محلے کا ایک بزرگ ہے، دعا کرو اللہ پاک ان کو لمبی زندگی عطا کرے، کہو آمین۔ وہ بزرگ بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ چلنے پھرنے سے بھی عاجز ہو گیا، بلکہ اتنا بیمار ہوا کہ ان کے کپڑے بھی ناپاک ہو جایا کرتے تھے۔ آ کے مسجد میں بیٹھ جاتا، جی دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں اپنی جو باقی زندگی ہے سب اللہ پاک کے راستے پر لگا دوں گا، میں مسجد میں ہی ڈیرا لگا دوں گا۔ اللہ پاک نے صحت دے دی، تندرستی دے دی، جب صحت آ گئی، تندرستی آ گئی، بیماری چلی گئی تو وہ بھی چلا گیا۔ کبھی مسجد میں نہیں دیکھا، کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں صرف فجر کی نماز میں، اس کے بعد کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ مسجد میں آیا ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ مطلبی لوگ ہیں، جب مطلب آیا، بیماری آئی، مصیبت آئی تو اللہ اللہ، جب مطلب چلا گیا، جب وہ بیماری چلی گئی، مطلب بھی چلا گیا تو وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کے ساتھ بھی مطلب پرستی کرنے والے لوگ ہیں، یہ اللہ پاک کے ساتھ بھی مطلب پرستی کرتے ہیں۔ جب مطلب ہو تو اللہ اللہ، جب مطلب نکل گیا تو یہ بھی نکل جاتے ہیں۔ بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جب مصیبت آئی، پریشانی آئی، جلسے جلوس کروائے، 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی، جب مطلب نکل گیا تو اس کے بعد جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ یہ ہمارے محلے کے واقعات ہیں، کیا کہیں دور جائیں؟ یہ مطلب پرستی ہے اللہ پاک کے ساتھ۔ جب مطلب ہوا، پریشانی آئی تو تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی، سر پہ ٹوپی رکھ لی، اللہ اللہ۔ جب مطلب نکل گیا تو بس کیوں نمازاں، کیا کچھ، سب کچھ چھوڑ کے دنیا داری میں لگ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ مطلب ہووے تے نور محمد، مطلب ہووے تے نور محمد، نہ ہووے تے نورا، مطلب ہووے تے نور محمد، نہ ہووے تے نورا، کوئی نہیں یار سجن تے بیلی، جدو کم ہو جاندہ پورا۔ اس پوری تقریر کا خلاصہ ایک شعر ہے، بس آپ کو شاید سمجھ نہیں آئی۔ جب کم ہو تو نور محمد، اگر کم نہ ہو تو نورا، نہیں سمجھ آئی؟ جب کام ہو نا کسی کے ساتھ تو پیر صاحب، عیسیٰ خان جناب، پیر صاحب، مولانا صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، علامہ صاحب، جب کام نکل بگ جا رہے تینوں تو بجو کرنا نہیں ہے، کام نکل گیا نا، مطلب پرستی ہے۔ کام ہووے تے نور محمد، نہ ہووے تے نورا، کم ہووے تے نور محمد، نہ ہووے تے نورا، کوئی نہیں یار سجن تے بیلی، جدوں کم ہو جاندہ پورا۔ جب کام نکل جائے تو بس ہماری دوستی بھی بس مطلب نکل گیا نا، مطلب کی دنیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا میرے محترم بھائیو، توجہ کرنا ذرا۔ یہاں تو مطلب کی بات ہے، لیکن صحابہ کرام جو تھے نا وہ مطلب کی باتیں نہیں، ہم تو رشتہ بھی کرتے ہیں نا، پہلے دیکھتے ہیں ہمیں اس سے مطلب کیا حاصل ہوگا،
ہمیں حاصل کیا ہوگا؟ کیا وہ سکرینڈ موٹی پارٹی ہے، پیسے والی پارٹی ہے، دہیج ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا؟ ہم اس طرح کی باتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا جن کا نام حضرت جلابیل تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں مسلمان تو ہو گیا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے کلمہ تو پڑھ لیا، اب میرا دل کرتا ہے کہ میں شادی بھی کر لوں، آپ کی سنت بھی پوری کر لوں۔ پریشانی ہو نا، اللہ تھوڑیاں بھی شادیاں کرا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کی سنت پوری کر لوں، شادی کر لوں۔ نبی پاک فرماتے ہیں جی جی ضرور شادی کرو۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ پھر آپ ہی کروا دیں، جس طرح کوئی ہوتا ہے نا ہمارے میں بڑا کوئی ہو گیا بزرگ، یار ہماری ایک بچی ہے اس کا رشتہ کرنا ہے، کوئی اگر رشتہ اچھا آئے تو ہمیں بتانا۔ بعض لڑکے والے کہہ دیتے ہیں اگر کوئی اچھا رشتہ آئے تو بتانا۔ انہیں کہا کہ یا رسول اللہ پھر آپ ہی کوئی لے دیں رشتہ، مجھے کوئی اچھا سا رشتہ جو مل جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جا میرا فلاں صحابی ہے اس کے گھر چلا جا، ان کو ان کے گھر بھیجا یا اس کو بلایا، یہ اس کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا کون؟ فرمایا مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے۔ فرمایا جی آؤ، موسٹ ویلکم، جی بسم آؤ، جی بسم اللہ، جی آیا نو آؤ بیٹھو۔ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد پوچھا جی کام کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے نبی پاک نے بھیجا ہے اپنی بچی کا رشتہ مجھے دے دو، میرے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرا دو۔ جب یہ بات کی اس نے کہا اچھا تھوڑی دیر ٹھہرو، میں جا کے اپنی بیوی سے پوچھ کے آتا ہوں۔ وہ گھر میں گیا، توجہ کرنا بات سننے والی ہے، وہ گھر میں گیا، اپنی بیوی کے پاس گیا، جا کے بات چیت کی، فرمایا کہ ایک رشتہ آیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے، مگر ایک وجوہات ہے، قد چھوٹا ہے، رنگ کالا ہے، اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے۔ رنگ بھی کالا، قد بھی چھوٹا اور پیسہ بھی نہیں ان کے پاس۔ تو اس کی بیوی شاف ظاہر ہے، جو والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ انہوں نے بیوی نے کہا کہ ہم نے رشتہ تو نبی پاک کو کہا تھا، مگر آپ خود چلے جائیں آمنہ کے لال کے پاس، جا کے کہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا رشتہ ہو جو ہماری بیٹی کے ساتھ ملتا جلتا ہو، یہ تو کالا ہے، غریب ہے، چلو پیسے کی تو کوئی بات نہیں۔ جب یہ بات کر رہے تھے ادھر سے بچی سن رہی تھی۔ اس نے کہا کہ امی جان آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ یہ پتہ ہے رشتہ بھیجا کس نے ہے؟ آپ آنے والے کو نہ دیکھیں، آپ بھیجنے والے کو دیکھیں، بلکہ میں تو فخر کروں گی اپنی سہیلیوں میں، کسی کا رشتہ اس کا باپ طے کرتا ہے، کسی کا رشتہ اس کا بھائی طے کرتا ہے، میں تو وہ خوش نصیب ہوں جس کا رشتہ آمنہ کے لال نے طے کیا ہے۔ فرمایا ہاں کر دو، نہ نہیں کرنی، ہاں کر دو۔ ہاں ہوگی، رشتہ ہو گیا۔ وہ واپس آیا، کہا یا رسول اللہ ہاں تو ہو گئی، مگر اس ہاں میں زیادہ کردار اس نوجوان بچی کا ہے، اس نے خود کہا ہے کہ اس طرح بات کی ہاں ہوئی۔ دیکھو نا، اگر کوئی بڑا آدمی اپنے بچوں کے ساتھ بات کرے یا برادری میں کسی رشتہ دار کے پاس بات کرے، جو بندہ نوجوان اپنے بڑوں کی بات مان کے اس بات کو مان لیتا ہے وہ دل میں بہت خوش ہوتا ہے۔ آمنہ کے لال نے دعا کی، فرمایا یا اللہ دنیا میں اس کی ہر پریشانی دور کر دے، ہر قسم کی پریشانی دور کر دے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اس کے بعد مدینے میں اگر کوئی بھی چیز پورے مدینے میں جو نہیں ملتی تھی وہ اس گھر میں مل جایا کرتی تھی۔ فرمایا اللہ پاک نے اس طرح رنگ لایا دعا کو کہ جو چیز پورے مدینے میں نہ ملے وہ اس گھر میں مل جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا، ذرا غور کر کے جانا میرے محترم بھائیو، یہاں تو مطلب پرستی مطلب ہے تو ہے، سب سے بڑا مطلب پرست مشرک ہے۔
جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کیا، توجہ کرنا ذرا، جب مکہ فتح کیا، جو مکہ کے مشرک لوگ تھے، جو کافر لوگ تھے، وہ وہاں سے بھاگنے لگے۔ پتہ چل گیا کہ ہم نے نبی پاک کو بہت زیادہ تکلیفیں دی ہیں، اب مجھے بدلہ دینا پڑے گا، اس لیے بعض لوگ بھاگ گئے۔ اس میں سے ایک آدمی تھا جو ابو جہل کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا اکرمہ۔ جب وہ بھاگنے لگا، وہ کشتی پر بیٹھ گیا، توجہ کرنا ذرا، جب وہ کشتی پر بیٹھا، کشتی دریا میں جا رہی، راستے میں طوفان آ گیا۔ جب پانی میں طوفان آیا تو کشتی ڈگمگانے لگی۔ جو ملا تھا اس نے کہا جی ایک کو پکارو، ایک کو پکارو۔ اس نے اپنے بتوں کو پکارنا شروع کر دیا، کسی نے اپنے بت کو پکارا، کسی نے اپنے بت کو پکارا۔ وہ کہنے لگا نا 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 نا، ایک کو پکارو، ایک کو پکارو۔ پہلے وہ سب بتوں کو پکار رہے تھے، پھر ایک بت کو پکارنا شروع کر دیا۔ ملا نے پھر کہا نا نا، ایک کو پکارو، ایک کو پکارو۔ اکرمہ نے کہا ملا بات کیا ہے، ہم ایک بت کو پکارتے ہیں، تو پھر بھی کہتا ہے ایک کو پکارو، وہ ایک کون ہے؟ ملا نے کہا کہ جب کشتی میں، سمندر میں کشتی میں طوفان آ جائے، پھر وہاں کوئی لات کم نہیں آتا، کوئی منات کام نہیں آتا، تب کام آتا ہے تو میرے محبوب کا رب کم آتا ہے۔ فرمایا اس وقت اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو۔ جب وہاں مشرکوں نے، کافروں نے اللہ کو پکارا کہ یا اللہ ہماری کشتی کو کسی سائیڈ پہ لگا دے، پھر ہم پکے مومن بن جائیں گے۔ جب کشتی نکلی، سائیڈ پہ لگ گئی، پھر وہی مشرک کرنا شروع کر دیا۔ یہ مطلب پرستی ہے۔ جب مطلب ہوا تو اللہ اللہ، جب مطلب نکل گیا تو بس کوئی کسی کا کچھ نہیں لگتا۔ جس طرح وہ مثال سناتے ہیں نا، ایک آدمی تھا، وہ دریا میں ڈوب رہا تھا، توجہ کرنا، وہ دریا میں ڈوب رہا تھا۔ اس نے کہا یا اللہ اگر میں دریا سمندر سے نکل گیا نا تو ایک دیگ دوں گا آپ کے راستے میں، ایک دیگ دوں گا، میں ایک دیگ تقسیم کروں گا۔ جب وہ دریا سے باہر نکل گیا، تھوڑا سا باہر نکلا تو اس نے کہا کون سی دیگ؟ پھر پیچھے دیکھا تو ایک اور ریلا آ رہا تھا پانی کا۔ اس نے کہا یا اللہ میں پوچھ رہا ہوں میٹھی دوں یا نمکین دوں؟ یہ وہ حساب ہے ہمارا، جب پریشانی آئے تو اللہ اللہ، جب پریشانی چلی گی، مصیبت چلی گی تو بس کوئی کسی کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، توجہ کرنا ذرا، غور کر کے جانا۔ یہ دنیا مطلب کی ہے، مطلب پرستی نہیں۔ میرے محترم بھائیو، مخلص ہو کے اللہ کی عبادت کیا کرو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جب پریشانی آئی، مصیبت آئی تو اللہ اللہ، جب مصیبت چلی گئی تو کوئی کسی کا کچھ نہیں لگتا، سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری رشتہ داری بھی ہے مطلب کی، ہماری ہر بات مطلبی جا رہی ہے۔ کسی سے سلام لینا وہ بھی مطلب کا۔ میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں، صرف ایک حدیث کی وجہ سے میں نے یہ آپ کے سامنے موضوع بیان کیا ہے۔ ایک حدیث، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر اللہ پاک نے صحابہ کرام، نبی پاک نے صحابہ کرام کو بیان کیا ہو، وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، توجہ کرنا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک ایک آدمی کو بلا کے پوچھیں گے، فرمائیں گے او میرے بندے میں بیمار ہوا تھا، تو میرا پتہ لینے کیوں نہیں آیا؟ وہ کہے گا یا اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کیسے بیمار ہو گئے، میں آپ کا پتہ لینے کیسے آؤں؟ اللہ پاک فرمائیں گے فلاں بندہ آپ کے محلے کا، آپ کی بستی کا بیمار ہوا تھا۔ جی یا اللہ وہ بندہ تو بیمار تھا۔ فرمایا اگر تو اس کی خبر لینے جاتا، اگر تو اس کی تیمارداری کے لیے جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تو ان کی تیمارداری کے لیے جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ اب کیا پتا چلا کہ جب کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جاؤ تو وہاں اللہ رب العزت دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی بیمار کے پاس جاؤ نا تیمارداری کے لیے تو وہاں جاؤ تو جتنی دیر بیمار کے پاس بیٹھو گے اس طرح ہے جس طرح تم جنت میں بیٹھے ہو۔
اللہ اکبر اللہ، لیکن ہمارا یہ حال ہے، کون اتنا وقت نکالے پھر بیمار کے پاس جانے کے لیے وقت نکالے، پھر کوئی فروٹ بھی لے کے جائے، کون اتنی تکلیف کرتا ہے میرے محترم بھائیوں۔ لیکن اس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے، مطلب پرستی نہیں، مطلب کے بغیر جانا چاہیے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ پاک فرمائیں گے، او میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ وہ بندہ کہے گا، یا اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو ہم سب کے مالک ہیں، ہم آپ کو کیسے کھانا کھلا سکتے ہیں؟ اللہ پاک فرمائیں گے، آپ کے محلے میں فلاں آدمی غریب تھا، فلاں آدمی بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو ایسے تھا جیسے تو نے مجھے کھانا کھلا دیا ہے۔ فرمایا وہ اس طرح ہے جس طرح کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، اللہ پاک فرماتی ہے اس طرح جس طرح مجھے کھانا کھلا دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم اس سے محروم ہیں، ہر وقت بس مطلب کی بات، مطلب کی بات۔ اللہ اکبر اللہ، ہم جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم بچے کا نام بڑا اعلیٰ رکھتے ہیں، بڑا اچھا نام رکھتے ہیں، لیکن نام تو بڑا اچھا رکھ لیتے ہیں، ان کی تربیت بھی اچھی کرنی چاہیے، اس کا جو سب کچھ تربیت بھی اچھی ہو، سب کچھ اچھا ہو۔ اللہ اللہ، نام تو نے محمد علی رکھ لیا، نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی مسلمان کی پہچان ہے؟ نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی مسلمان کی پہچان ہے؟ وقت تجھ کو نہیں بندگی کے لیے، اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے جو اللہ پاک کی ہم عبادت کریں، بندگی کریں۔ وقت تجھ کو نہیں بندگی کے لیے، حق سے غافل ہے تو زندگی کے لیے، حق سے غافل ہے تو زندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے۔ اب ہم نے بندگی چھوڑ دی اللہ پاک کی، اس زندگی 4 دن کی زندگی کے لیے بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے، کیا یہی مسلمان کی پہچان ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو مطلب سے ہٹ کے مخلص ہو کر اللہ پاک کی عبادت کرنے کی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا